نیڈ فار اسپیڈ کی گیم ہو یا فاسٹ اینڈ فیوریس کی موویز، نسان کی گاڑیاں سبھی کی فیوریٹ رہ چکی ہیں۔ تو پھر دنیا کا اتنا بڑا آٹو موبائل برانڈ دیوالیہ ہونے کے قریب کیسے پہنچ گیا کہ انہیں اپنے لیے کسی انویسٹر یا کسی دوسری کمپنی کی تلاش میں نکلنا پڑا؟ گزشتہ ماہ انہوں نے $26 ارب کی سیونگ پلان کا آغاز کیا، 9,000 ملازمین کو کمپنی سے نکال دیا اور عالمی سطح پر 20% گاڑیوں کی پیداوار میں کمی کا اعلان کیا۔ آخر نسان اس حال تک کیسے پہنچا؟ حالیہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ نسان کے سی ای او کارلس گون کرپشن کی وجہ سے جاپان میں اریسٹ ہوئے، جس سے کمپنی کو بڑا نقصان ہوا۔ دوسری وجہ یہ کہ نسان دنیا بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کی ریس میں اپنے کمپیٹیٹرز ٹیسلا اور BYD کو ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کی ٹکر نہ دے پایا۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ تھی کہ نسان کی بڑی پارٹنر اور شیئر ہولڈر کمپنی رینو نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ رینو نے نسان کو 1999 میں بھی دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا، اور اب رینو نے اپنے سٹیکس بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اب کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے کہ نسان کو کسی اور کمپنی کی ضرورت ہے، کیونکہ نسان کے سی ای او نے کہہ دیا ہے کہ کمپنی 2025 تک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ حال ہی میں رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ہونڈا میدان میں آئی ہے اور نسان کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے، جس کے بعد دونوں کمپنیوں میں مرجر دکھائی دے رہا ہے۔ ہونڈا اور نسان مشترکہ طور پر $54 بلین کی مالیت کی کمپنیز بن جائیں گی، جو کہ سالانہ 74 لاکھ گاڑیاں بنائیں گی۔ دونوں کمپنیوں نے حال ہی میں الیکٹرک گاڑیاں بنانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن نسان کی معاشی حالات نے کمپنی کو ہونڈا کے قریب لا کھڑا کیا۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟